السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ عید کے بعد عموماً سیاست بدل جاتی ہے۔ رمضان سیاست تھوڑی ٹھنڈی رہتی ہے، لوگ روزے رکھتے ہیں، ویسے زیادہ بھڑکیلی پالیٹکس نہیں ہوتی، بیان بازی کی حد تک رہتی ہے، لیکن عموماً آپ نے سنا ہوگا عید کے بعد قربانی ہوگی، عید کے بعد یہ ہو جائے گا۔ تو اب ہم آج دیکھیں گے کہ اب عید کے بعد ہوگا کیا اس ملک میں۔ الیکشنز کا اعلان یا سپریم کورٹ اپنا فیصلہ تو دے چکی ہے، لیکن مذاکرات کا معاملہ پھنسا ہوا ہے کہ مذاکرات کریں، آپس میں راستہ نکالیں، درمیانی راستہ نکالیں۔ کیا سب پھنس گئے؟ اور اگر راستہ نہ نکلا تو کیا ہوگا؟ ادھر سے آغاز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس آپشنز کیا ہیں۔ عرفان نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ کاظمی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا بھی۔ باہر سے ذرا ریموٹ ہیں کیونکہ نیازی صاحب، اس لیے ان سے شروع کرتے ہیں۔ سر نیازی صاحب، مذاکرات کا کوئی مستقبل ہے آپ کے خیال میں؟ یہ جو پی ڈی ایم اصل میں جہاں جس طریقے سے لایا گیا ہے، یہ اس مقام تک لانے کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں اس کو اہمیت نہیں دی گئی، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی پارٹی جو ہے اس کا، خصوصاً تحریک انصاف کا، ان کا ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی جو واضح کہتے تو عمران خان صاحب اس انتہا تک چلے گئے تھے کہ میں مودی سے بات کر لوں گا، میں دہشت گردوں سے بات کر لوں گا، میں کسی سے بات کر لوں گا، میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی ریزن ان کی کوئی بھی ہو، اگر وہ ریزن ابھی یہ کہا نہیں انہوں نے، لیکن آپ نے یہ بائی امپلیکیشن یہ لیا ہے، انہوں نے کہا تو نہیں ہے ویسے نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں کہ دہشت گردوں سے کر سکتا ہوں، ان سے اس لیے نہیں کرتا ہوں۔ نہیں، کئی دفعہ انہوں نے بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا ہے کہ میں یہ چونکہ انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ میں چوروں سے بات نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کیونکہ وہ ادھر بھی بات کرنا چاہتے ہیں، بائی امپلیکیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کر لیں گے، ان سے نہیں کریں گے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے بھی بات چیت نہیں ہوگی، کسی سے بھی کر سکتے ہو ان سے۔ ٹھیک بھائی، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب اصل میں کاشف میں تو کسی اور اس میں جو ہے ٹرینز میں ہوں، مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم جہاں پہنچے ہیں یہاں سے اب یہ واپسی عملاً ممکن بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو ساری کوششیں ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ اپنے طور پہ لگا ہوا ہے، پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز اپنے طور پہ لگی ہوئی ہیں، تحریک انصاف کی کوئی ایفرٹس ہیں کہ کچھ ان کے لیڈرز چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کی یون بھی کسی نہج پہ مذاکرات کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے بیک چینل یا بیک ڈور پالیٹکس میں وہ ان سے مذاکرات کر رہے ہوں، کوئی ایک آدھ بندہ ریزسٹ بھی کر رہا ہو۔ لیکن میرے خیال میں جہاں پہنچے ہوئے ہیں یہاں سے پاکستان کو اصل مسئلہ جو ہے کہ ریاست کو کیسے نکالا جائے، آئین کو کیسے بچایا جائے۔ جب آپ نے 8، 10، 12 سال محنت کر کے ایک جگہ پہ پہنچایا ہے اور آپ نے ایک فصل کاشت کی ہے، فرض کے گندم کاشت کی ہے، اس کی آپ یاری کی ہے، وہ اب تیار ہو گئی، اب آپ کہتے ہیں ہمیں چنا چاہیے کیونکہ اسی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی آپ کے پروگرام میں کوئی ڈومز ڈے پروفٹ نہیں بننا چاہتا ہوں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ وہ سارا جو پیچھے سے ایک تسلسل آ رہا ہے، یہ اس کا ایک آؤٹ کم ہمارے سامنے ہے جو آپ کو کاٹنا ہے۔ یہ چاہے سپریم کورٹ بیچارے اپنی ساری ایفرٹ کر لیں، ان کے اپنے اندر جو تضادات ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے جو تضادات ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب کہتی ہے جی کہ ہم 900 کھا کے بلی حج کو چلی، اوہ سائڈ ہی سامنے آ گئی ہے، کون کس سائڈ تے سب پتہ لگ گیا نہیں۔ لیکن یہ بات تو یہ ہے نا کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے پچھلے 900 چوہے معاف کر دیے جائیں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے سپریم کورٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی اب وہ کہتے ہیں بلی بھی فریش سٹارٹ مانگتے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب پتہ نہیں یہاں سے نکل سکیں گے اس کوگمار سے، آپ کو لگتا ہے کہ کتنا پھنسے ہوئے ہیں، مذاکرات ہو جائیں گے؟ مجھے بتائیں کاشف صاحب کہ یہ مذاکرات کرنے اس کس چیز پہ ہے؟ مطلب کہ نہیں سر جی، جس سال میں آئین کی سیلیبریشنز کرتے رہے ہیں، اب وہ کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اسی آئین کی جو ایک شک ہے کہ الیکشنز 90 دن پہ ہونے ہیں، اس کے اوپر یہ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے، تو مطلب کہ what ridiculousness is this؟ پاکستان ہے یہ جی سر، تو سر کہنے تو دینا پھر آپ تو مطلب کہ اب شو میں بلایا اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم رونا بھی نہ روئیں۔ شاید آپ حیران ہے اس بات پہ، میں کہا حیران نہ ہوئی ہے۔ نہیں بالکل، ہم کتنا حیران ہوں گے، اب تو بال سفید ہو گئے ہیں حیران ہو کے۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ مذاکرات کرنے کس چیز پہ ہے، اور کرنے ہی تھے تو اتنی دیر کیوں کر دی؟ پہلے کر لینے چاہیے تھے۔ 90 دن اب پورے جب ہو گئے ہیں تو اس کے بعد حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں۔ نہیں کرنا چاہتے نا، دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر کہتے ہیں، سپریم کورٹ کہتی ہے بڑی پازیٹیو مجھے ہمیں رسپانس ملا ہے، باہر آ کے سارے کہتے ہیں تسی کون ہو؟
نہیں تو مجھے بلاول صاحب نے کہا, مولانا نے کہا. بٹ دیکھیں کہ اگر الیکشنز نہیں کروانے, مذاکرات نہیں کرنے, تو پھر ایٹ لیسٹ ہمیں کوئی یہ تو بتا دے کہ کرنا کیا ہے. کاظمی صاحب سے پوچھتے ہیں. دیکھیں آپ جتنے بھی ایک چلے میں ایک بات کروں, مذاکرات تو نہیں ہونے, جی پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اب اس وقت یہ نظام چلا رہے کس طرح ہے. انتخابات کی بات تو ابھی تو ہو رہی ہے. عید سے پہلے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے کب 90 روز کی ڈیڈ لائن توڑی, ہم نے تو توڑی نہیں. اور ساتھ ہی دوسرے ہی سانس میں انہوں نے فرمایا کہ وہ کے پی کے اوپر تو آپ بات نہیں کر رہے, وہاں کی ڈیٹ کیوں نہیں آ رہی. اور اس سے ایک دن پہلے وہ مولانا سے مل کے آئے تھے, تو جناب پوچھ لیتے مولانا سے کہ بھائی اپنے سمدھی کو بھی کال کر کے پوچھ لیں کہ کیوں نہیں کے پی کے کی ڈیٹ دے رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کسی کے لیے پریڈکٹ کرنا کیوں مشکل ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آئین موجود ہے, آئین کے اندر چیزیں موجود ہیں, عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے, اور آج پاکستان کے باخبر سے باخبر لوگ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یار ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا. یہ اس نہج پہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پچھلے 2-3 مہینے میں جب بھی ڈیٹ آئی, آپ کہیں گئے, لوگوں نے پہلا سوال یہ پوچھا سر الیکشن ہو جائیں گے. یہ لمحہ یہ ہے پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ. اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہوگا, چلتے ہیں ذرا آگے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے, 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. اس سال الیکشن ہو جائیں گے سر. میرا 2023 میں الیکشن ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں جتنا مطلب کہ جو تھوڑی بہت ہے نا کہ معیشت کی جو حالت ہے نا, دس ول فورس دی الیکشن. کیونکہ یہ اس وقت جس طرح حکومت چل رہی ہے, اور اس میں کوئی صرف پی ڈی ایم کی تنقید نہیں ہے, شاید پاکستان تحریک انصاف ہوتی تو بھی یہی حال ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہم سے یہ تنقید کریں کہ اصل میں جو معیشت کی اس وقت حالت ہے نا, اس کے اندر اب یہ آپ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا. ایک اور بات بتاؤں, مجھے میں کسی سے بات کر رہا تھا, میں کہا جی بار بار یہ گارنٹی لی گئی تھی کہ ہم مشکل فیصلے کر لیں گے, ہم پیٹرول مہنگا کر دیں گے, ہم بجلی مہنگی کر دیں گے, ہم گیس مہنگی کر دیں گے, لیکن پھر آپ پیچھے نہیں ہٹے گا. مطلب پھر الیکشنز کی بات نہ کیجیے گا, یہ نہ آپ ہمیں دھکا دے کے اس کے بعد الیکشن میں بھیج. یہ گارنٹیاں لے کر یہ سارے فیصلے کیے گئے. نہیں تو مطلب یہ تو پھر 2 شرطیں ہوں گی نا, کہ آپ پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے اور ہمیں دھکا بھی نہیں دیں گے. تو ایک ہو سکتا ہے. دیکھو دونوں ایک ہی ہے نا. پیچھے ہٹنے کا مطلب ہے کہ پھر دھکا ہو جائے گا نا, یا دھکا دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیچھے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی دھکا دینے کی بات نہیں ہے, پکڑ کے وہ جو انڈین فلم کا سین نہیں ہوتا کہ کلپ سے کوئی گرا ہوا ہے اور آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے, وہ والی بات ہے. یہ گارنٹیز لی گئی ہیں سر. تو پھر اکانومی کو دھکا دے دیں. کاشف صاحب ان کا ایشو یہ ہے کہ عمران خان عام سی سیاست کر رہے, انہوں نے اپنے خوف سے نا عمران خان کو ایک سیاسی جن بنا دیا. ہر فیصلہ یہ خوف سے کرتے ہیں. یہ پنجاب میں 15 سیٹیں نکال کے لے گا, سیاسی جن نہیں کرتا نا. وہی نا, انہوں نے جیت گیا الیکشن, جہاں سارے کہتے تھے 18 سیٹیں نون جیتے گی, وہاں 15 وہ جیتے. دس از دی ٹرن اراؤنڈ دیٹ ہی. مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان الیکشن جیت جائیں گے تو 3 سال کے اندر وہ ڈیلیور کر دیں گے اور عوام اگلے 30 سال کے ان کو منتخب کر دے گی؟ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے 6 مہینے کی سیاست کرنی ہے, 4 مہینے کی حکومت لینی ہے, یا اگلے 30-40 سال بلاول صاحب کو بھی سیاست کروانی ہے, زرداری صاحب نے, مریم بی بی نے بھی سیاست کرنی ہے, حمزہ نے بھی کرنی ہے. تو اس خوف سے باہر نکلیں. خوف کے بت خان صاحب اپنے ان کو کہتے ہیں توڑیں, اصل میں انہوں نے توڑنے خوف کے بت. یہ جب تک خوف کے بت نہیں توڑیں گے ان کا کوئی فیصلہ ٹھیک نہیں ہوگا. نیازی صاحب کو ضرور پتا ہوگا. نیازی صاحب اس سال 2023 میں الیکشنز ہیں؟ جواب تو پاکستان کا جو اس وقت نمبر 1, میں نے عارف علوی جب حامد میر صاحب کو بھی چند ہفتے پہلے انٹرویو میں کہا کہ مجھے تو 7 اکتوبر کو بھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. میری اپنی یہی اوپینین ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک فیکٹر ہے جس کو آپ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں, ہم سارے اینالسٹ, خوف, اور جتنے ہی ہم وہ یہ ہے کہ ہم وہ جو کئی ایسے فیکٹرز ہیں یا ویریبلز ہیں وہ ٹریگر ہو چکے ہیں جو انفلوئنس کر رہے ہیں آپ کے ڈیسیژنز کو. ٹھیک, مطلب آپ یہ جو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے, میں تو اس کا بڑا قائل ہوں, میں تو اس کو خود بڑا نقیب بنا ہوا ہوں کہ عمران خان صاحب بہت ہی آج کا پاپولر ہے. لیکن عمران خان صاحب کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ 2021 سر آپ تو اپنے بچے کو نہیں روک سکتے. مسئلہ ہے تو ساری دنیا مان گئی ہے, تو اپنے پتر کو نہیں روک سکتے. وہ تو ایک اور اکاؤنٹ کھولیں گے نا, وہ تو میں اطہر کاظمی جو میرا اسی طرح برخوردار ہے, اس کو نہیں روک سکتا, یہ گمراہ ہو چکا ہے. وہ تو ایک علیحدہ کیس ہے, وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. دیکھیں جب نومبر دسمبر کے اندر جب تحریک انصاف کے بندے 2021 میں لائن باندھ کے میاں نواز شریف صاحب ٹکٹ کے کھڑے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو تھی وہ اس وقت وہ نمایاں نہیں تھی, یا اس کا جادو سر چڑھ کے بول نہیں رہا تھا.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب بہت سارے فیصلے جو ہیں آپ کر نہیں سکتے. عمران خان صاحب جو ہیں جن کو میں اگر جس کو کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا اپنا ان کے بارے میں ایسٹیمیٹ کروں, اور میرا خیال ہے کہ مجھے جو ہے میرے پاس خاصا جو ہے ہیونگ دا بینیفٹ آف نوئنگ عمران ویری ویل, کہ وہ 25 مئی کو جو لانگ مارچ تھا وہ ان کی ایک پہلی ایک اٹیمپٹ تھی کہ اس طریقے سے میں کسی طرح پریشر دے کے الیکشن لے لوں. اس کے بعد ان کے جو ذہن میں جو پلان ہے وہ شاہ محمود قریشی کو بھی نہیں پتا, وہ عمران خان صاحب کے علاوہ کسی کو نہیں پتا وہ چاہتے کیا ہیں, کیونکہ اندر جو کنونسڈ ہوں گے عمران خان صاحب کے مزاج کو سمجھتے ہو کہ ان کو الیکشن نہیں دینے, کیونکہ ان کا جھگڑا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور اس کا انہوں نے برملا اظہار کیا ہوا ہے کہ میں نے میرا جو ہے سارا مسئلہ ہے انہوں نے مجھے نکالا ہے, یہی بات ہے. پہلے باجوہ پہ ڈالتے رہے, اس کے بعد کل بھی ان کی ٹویٹ آئی ہے وہ سارا شفٹ کر چکے ہیں نئے آرمی چیف کے, بلکہ اس آرمی چیف کے خلاف تو وہ انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا اس کے اپارٹمنٹ رکوانے کے لیے. اس آرمی چیف کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ میں اور الوی کھیلیں گے نوٹیفیکیشن کے اوپر اگر کیا گیا, یعنی کہ جو آرمی چیف بنانے کے لیے نہیں بھی کھیلنا. یہ بتائیں آپ کے خیال میں, ابھی آپ نے شروع کیا تھا کہنا کوئی ویریبل ہے جس کا میں نے کہا خوف سب سے بڑا ویریبل ہے, آپ کے خیال میں سب سے بڑا ویریبل اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے؟ نہیں, یہ تو آپ کو نظر آتے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہی ہے, سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے, پی ڈی ایم نظر آ رہی ہے, عمران خان نظر آ رہے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ساتھ پیدا ہو گئی ہیں. مطلب کوئی فیکٹرز تو خیر بیرونی ہوتے ہیں, ان کو میں ابھی میرا ایشو نہیں ہے کہ کون سی سیاسی تھیوری کہاں کام کر رہی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ماحول کے اندر کئی چیزیں آپ کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے. بس عمران خان صاحب کے لیے یہ فیصلہ کہ یہ اسمبلی تحلیل ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, یہ اسپر آف دا مومنٹ کر لیا کہ 26 نومبر کو ان کا نہیں اس پر میں کیا سر کیا کر رہے ہیں. اس نے 2 وزیر اعلیٰ ساتھ بٹھائے, اس نے کہا میرے سے بات چیت کر لیں, میں اسمبلیاں توڑنا چاہتا ہوں. اس نے جب اسمبلی ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا پھر بھی کہا میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں. وہ تو پہلے سے اناؤنس کر رہا تھا. کاشف آپ دیکھ لیں کہ جب وہ پنڈی کے 26 نومبر کے جلسے میں گیا ہے, آپ پوری تحریک انصاف میں سے پوچھ لیں کہ چاہے نیشنل اسمبلی کے ریزگنیشنز تھے, چاہے 25 مئی کا لانگ مارچ تھا جو 22 مئی کو اس دن اناؤنس کیا تھا, لیکن پھر ٹائم دیا نا مشورہ کرنے کا. آگے چلتے ہیں. چاہے 26 نومبر کا لانگ مارچ تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا میں اس لیے جا رہا ہوں, اور چاہے وہاں اسمبلی تحلیل کرنی تھی یا جیل بورڈ تحریک تھی, تحریک انصاف سے پوچھ رہے کہ کس فورم پہ تحریک انصاف میں یہ ڈسکشن نہیں ہوتی اور یہ فیصلے لیکن مسئلہ یہ پھر بھی بات اٹھے آگے نا عمران خان سے ہر پارٹی نیازی صاحب ایک بات طے کر لے پہلے, ہر پولیٹیکل پارٹی میں کسی آدمی کو پتا نہیں ہوتا کہ لیڈر کیا فیصلہ کرے گا. لیڈر باہر نکل کے کہتا ہے سر زرداری صاحب میری بات سنیں, میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, ساؤنڈ سنا دیتا ہوں. زرداری صاحب نے کہا اس سے کیا بات کریں گے, سڈنلی سارے پیچھے کے جو لیفٹ نیچے کے سارا کیڈر ہے اس نے آ کے کہا اس سے بات کریں گے, نہیں بات کریں گے. پھر بلاول صاحب نے آ کے 2 بات کہا بات کریں گے, ساروں نے آ کے کہنا شروع کر دیا ہاں بات کریں گے, ہم بات کریں گے, ہم ہیں نا بات کرنے والے. پرابلم یہ پاکستانی پالیٹکس ایسے چلتی ہے. کاشی میں ایک پاس صرف کلیئر, آپ جو بات کر رہے ہیں میں اسے 100% متفق ہوں. میں تو یہ بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی پارٹیز کو جمہوری پارٹی, میں ایک خاص پوائنٹ لے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس کسی وقت میں یہ فیسلٹی تھی کہ 2-4 آدمی تھے جن پہ ان کا اعتماد تھا. وہ نہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تھا, اور پولیٹیکل اسٹریٹجی, اور ان کو تھوڑا سا پالیٹکس میں ان لوگوں کو میرے نزدیک, میں چونکہ اگر کچھ تھوڑی جانچ پڑتال رکھتا ہوں, ان لوگوں کے پاس سیاست کی نو ہاؤ تھی, جہانگیر ترین ہو یا کچھ چند ایک اور جو باقی جن میں ہے عمران خان چاند کے تھوڑی لا کے جانا, کوئی راکٹ تھوڑی بنانا, ساروں کو اتنی نو ہاؤ تو ساروں کو ہوتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے. بٹ کاشف صاحب, نیازی صاحب بالکل صحیح بات کریں. مطلب میرے خیال میں بہت سے لوگ اس سے اتفاق کریں گے کہ جی عمران خان صاحب کو اسمبلیاں نہیں تحلیل کرنی چاہیے تھی, اور یہ سوچنا کہ الیکشن فورس کر لیں گے شاید ایک, اب تو شاید اکتوبر کا الیکشن مان لینا چاہیے. مگر میرا تو یہ سوال ہے نا کہ چلے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ غلط فیصلہ تھا, نہیں ہو سکتے ارلی الیکشن, یار پھر اکتوبر پہ تو کوئی گارنٹی کر دینا کہ اکتوبر میں ہو جائیں گے. اکتوبر میں تو ٹرم ختم ہو رہی ہے نا. اب ایشو یہ نہیں ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں. آئی تھنک وہ تو اب مطلب کہ بندیال صاحب بھی گھر جائیں گے تو اپنے گھر والوں کو یہی کہیں گے کہ 14 مئی کو الیکشن کوئی نہیں ہو رہے. اکتوبر میں کیا الیکشنز ہوں گے؟ اب تو ویئر آل آسکنگ دس کوسچن نا. یہاں تو اب کوئی کسی نے فورس نہیں کیا الیکشن, یہاں تو کسی نے اسمبلی تحلیل نہیں کی. کیا ہمیں کوئی گارنٹی کر سکتا ہے کہ اکتوبر جب آئے گا اور یہ اسمبلی جو ہے اس کی ٹرم اگست میں پوری ہو جائے گی تو 3 مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے؟ اس کی وجہ ہے نا
اس کی وجہ یہ ہے کہ اکتوبر مطلب یہ جو اب نہیں ہو رہا اور یہ سپریم کورٹ میں سارا کچھ چل رہا ہے اسی وجہ سے چل رہا نا کہ دے ڈونٹ گیو اے ڈیٹ. ابھی وہ کیوں مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے؟ مذاکرات کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ آ کے ان کو کہنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے اکتوبر سے پیچھے ہم نہیں آتے. عمران خان اگر آگے کہ ٹھیک ہے جی لکھ کے دے دیں اکتوبر میں کرا دیں, وہ تو دینا پڑے گا نا. لیکن اس میں تھوڑی انفارمیشن شیئر کروں. جی سر اسی پوائنٹ کے اوپر میں سوری میں یہ 10 اپریل 2022 یہ رات کے کوئی 7:45 بجے ہوں گے اور میں تراویح پڑھ رہا تھا, مجھے ایک فون آتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ, اور میں نام نہیں لیتا ہوں, بہرحال عمران خان صاحب کے پاس سے. انہوں نے کہا جی یہ بتائیں کہ خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے. ظاہر ہے میں کچھ جو سارا کچھ ہو رہا تھا پتا تھا کہ آج جو ہے ایک دن ہے جس میں بہت ریسلنگ ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ عمران خان صاحب کو یہ کہ جو میرا رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ استعفے اسمبلی سے نہ دیں, اسد کیسر سے کہیں گے ووٹنگ کرائے بہرحال, اور وہ اس کے بعد بیٹھے اور اپوزیشن کے لیڈر کے طور پہ اپنا رول ادا کرے. اور بھی بہت ساری باتیں لیکن کٹ شارٹ میں نے کہا اس کو عمران خان صاحب کو صرف یہ بتا دیں کہ اگر اس نے جو جس نیریٹو پہ پالیٹکس کر رہا ہے اس کو نومبر میں اکتوبر میں الیکشن نہیں ملنے, اس کے لیے ابھی سے پلاننگ کرے اور اسمبلی کے اندر بیٹھ کے سسٹم کا حصہ بن کے تب جا کے ملیں گے. اس جو ہیڈ آن ہے اس سے نہیں ملیں گے. اس کے بعد میرے بیٹے نے فون کیا, میں نے اس دن اپنی کالم میں لکھا ہے 3-4 دن بعد کو میرے خیال 14-15 اپریل 2022 کہتے ہیں میری ماموں کی پالیٹکس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں. میں کہ 6 مہینے بعد بیٹا یا آپ کا ماموں نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, ان دونوں میں سے ایک کو ویکیٹ کرنا ہے. انہوں نے کہا اچھا تو پھر اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی اور اسی رہ جاؤں گے. اب ایک وہ سارے ڈرا رہے ہو مل کے لیکن وہاں پہنچ گئے. اچھا نازی صاحب ڈرائی جاؤ اسٹیبلشمنٹ نو کہ 5 اگر بچ گیا تو تسی کوئی نہیں. اچھا اور ایک کمرہ 2 سے رہ گئے خدا نہ واسطہ. دیکھیں اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب 25 مئی کو آپریشن ہوا اس کے بعد کہا گیا, اور یہ پی ٹی آئی والوں نے خود بڑے بڑے دعوے کیے, ہم آئے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. کسی ایک افسر کے خلاف بھی کارروائی ہوئی, 3000 چھاپے پڑے تھے. علامہ اقبال کی بہو تک کے گھر کا گیٹ توڑ کے پولیس اندر گھس گئی, کوئی کارروائی کی. عمران خان نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا. یہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے جس میں بہت سارے لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ وہ آئے گا تو زمین میں دفنا دے گا, یہ کر دے گا. نہیں, ادھر اتنے زیادہ اور مسائل ہیں کہ ان کو اس چیز کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بلاول صاحب بات کرتے ہیں یا جو حکومت بات کرتے ہیں, بابا اسی چیز میں نے تھوڑا وہ بات کرے نا, جب تو یہ خوف ہے کہ فی کمس اگر وہ آ گیا وہ چھوڑے گا. جی تو آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کریں. نہیں, میرا نہیں خیال ادھر یور ریڈنگ از رانگ اور دیر ریڈنگ از رانگ. نہیں, obviously ان کی ریڈنگ تو وہ ڈرا رہے ہیں, تسی کہہ رہے ہو سر کو فکر نہ کرو. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جی ان کی ریڈنگ تو یہ تھی کہ 7% جو ہے ان کی مقبولیت ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا, حکومت ختم ہوگی تو یہ ہو جائے گا. تو اب تک تو ساری ریڈنگز اس حکومت کی غلط ثابت ہوئی ہیں. تو ایک آدھی ہماری ریڈنگ بھی وہ نوٹ کر لیں اور الیکشن کروا لیں, کچھ نہیں ہوتا. سر وہ تو تسی یہ کہہ رہے ہو کہ کسی نے کیا جا کے نا کہتے ہیں کہ تاریخی واقعہ کہ جی آپ جو کہتے ہیں کہ نیچے قبر میں حساب ہوگا, میں کہتا ہوں نہیں ہوگا. انہوں نے کہا اگر حساب نہ ہو جائے تو کوئی گل نہیں, ہم دونوں ٹھیک رہیں گے, لیکن اگر حساب ہو گیا تو تیرا کیا بنے گا. تسی یہ گل کر رہے ہو کہ گل اگر نہ کچھ کیتا عمران خان نے پھر تو ٹھیک ہے, اگر کچھ کر دیتا تاٹا کی جانا ہے. نہیں, کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اب بلاول صاحب نے عید سے پہلے فورن منسٹری نے بتایا کہ وہ بھارت جا رہے ہیں. اب یہ وہی بھارت ہے جس کے حوالے سے ایک دن پہلے اس دن حکومت نے بتایا تھا کہ جی وہ ہمارے ملک میں انتخابات نہیں ہونے دے رہے. آئینی جو پروسیس ہے, جو جمہوری پروسیس ہے, اس میں جو ہے بھارت یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے. اب بلاول نہیں را وہی تو, اب را جو ہے وہ یوگوسلاویا کی ایجنسی تو ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, نہ ہی کوئی خیراتی ادارہ ہے, ان کی ایجنسی ہے. کیا بلاول یہ مقدمہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے یہ بات کریں گے؟ تو ایشو یہ ہے کہ ان کا ہر بیانیہ انتہائی مذائقہ خیز قسم کا. اور دوسری چیز لاڈلا 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 یہ کہتے ہیں, دیکھیں عدالت کا فیصلہ آ گیا, آئین واضح ہے, لیکن یہ ہوتے ہیں لاڈلے. حکومت کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا, ڈیٹ پہ ڈیٹ ملتی جا رہی ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. اس طرح لاڈلوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر کوئی لاڈلا ہے تو یہ 13-14 جماعتوں کی حکومت ہے. سب سے زیادہ خوفزدہ کون ہے؟ سر میں اگر آپ تھوڑی سی سنجیدہ بات کرنے کی کوشش اجازت دے تو خوف سے زیادہ سنجیدگی کس چیز میں؟ 25 منٹ سے ایک انتہائی سنجیدہ گفتگو. اچھا سوری, اچھا چلے میں ایک تاریخی بات کرنا چاہ رہی ہوں. یہ سر ایک قبر 2 لوگ, یہ ہم نے 1970 کی دہائی میں سنا نا. وہی بھٹو جس کو پھانسی دی, اس کی بیٹی اور وہ پارٹی پاور میں آئے, اس کے بعد دوسرا مارشل لاء لگا, اس پارٹی کو لوگوں نے ہٹایا, فوج کی ساری کوشش نہیں کر پائی. نواز شریف صاحب کو 99 میں ہٹایا,
اور مشرف صاحب نے ہمیں کیا کہا, یہ دونوں پارٹیز ختم ہو گئی ہیں, یہ نہیں آئیں گی. ان کے ہوتے ہوئے وہ اس ملک میں واپس آئے اور الیکشن ہوا. پھر بھی 2018 کی محنت سے ان کو نہیں ہٹا پائے. اگر اس کو آج تھریٹ ہے تو ایک دوسری پارٹی سے ہے. ہم نے تاریخ سے سیکھا کیوں نہیں کچھ؟ کیا عمران خان نے ایسا کر لینا ہے جس کی وجہ سے آپ نے بھٹو کو ہٹا دیا تو کیا ہو گیا؟ بھٹو کی بیٹی آئی نا پاور میں, پارٹی کو تو نہیں آپ ختم کر پائے جتنی آپ نے کوشش کر لی. نواز شریف صاحب کو نہیں آپ ختم کر پائے. 2018 کی کوششوں کے باوجود واز اٹ ناٹ دا موسٹ پاپولر پارٹی ان پنجاب؟ آج اگر وہ نہیں ہے پاپولر تو وہ کس کی وجہ سے نہیں ہے؟ اگر آپ جوڑ توڑ نہ کرتے 18 کے الیکشن میں, عمران خان الیکشن نہیں جیتے. تو مطلب کہ دیکھ لینا, تو پھر مطلب کہ تاریخ سے تو پھر یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ جو کوششیں ہوتی ہیں اس سے پارٹی غیر مقبول نہیں ہوتی. جس چیز سے وہ غیر مقبول ہوتی ہے وہ پروسیس جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. آپ نے سوال بڑا اچھا اٹھایا, ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. 3 سے 6 مہینے دے عمران خان صاحب کو, مجھ سے بلا کے پوچھ لیجیے گا حکومت میں آئیں گے کہ کتنے لوگ گالیاں دے رہے ہوں گے ان کے, بیکاز اکانومی کی حالت ایسی ہے کہ کوئی نہیں اس کو سنبھال سکتا اس وقت. I mean, what is this? I mean, the ridiculous challenge. میں نے بڑی سیریس گفتگو ہو گئی, بہت سیریس ہے. دیکھیں جہاں تک کوئکلی میں بریک لے لوں. جی, تاریخ کا تعلق ہے, یہ تاریخ سے اگر یہ جو حکمراں ہیں جو بار بار تاریخ کا ذکر کرتے ہیں, 1971 کا سانحہ پیش آیا, اس کے بعد آئین بنایا گیا, اس میں کچھ چیزیں واضح کی گئیں کہ اب دوبارہ خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال نہ ہو جہاں پہ عوام یہ سمجھے, جمہور یہ سمجھے کہ ہماری سٹیک نہیں ہے, اس لیے 90 روز کی شرط رکھی گئی. کیا ان لوگوں نے تاریخ سے کچھ سیکھا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ, جنہوں نے ہمیں سکھانا ہے, جب وہی نہیں سیکھ رہے تو کاشف صاحب ہم کس طرح سیکھیں گے؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. تاریخ سے ہم کیوں نہیں سیکھے, بڑی گفتگو کر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم تاریخ سے نہیں سیکھتے. نیازی صاحب, یہ بار بار ایک بات کہی جا رہی ہے. مجھے یاد ہے ہم ایک بریفنگ میں تھے, بڑی اہم بریفنگ تھی الیکشن سے پہلے 2018 کے, اور اس ٹائم میں نے یہی سوال پوچھا تھا. میں کہا حضور, اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ بیٹھے تھے, میں کہا سر ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. اسی طرح بندے توڑ توڑ کے دوسری پارٹیوں میں ڈالے جا رہے ہیں. ہم نے سیکھنا ہے نیازی صاحب, کہ ہم نے نہیں سیکھنا, پھر نہ ہی سمجھے. کاشف, یہ تو آپ کو پتا نا کہ تاریخی کوٹ ہے کہ تاریخ کا سبق ایک ہی, کہ تاریخ سے سبق کسی نے نہیں سیکھا. میں تاریخ کی کچھ اور سبق بھی آپ کو یاد دلا دوں. خواجہ ناز الدین کی ڈسمسل کے بعد اور محمد علی بوگرا کو انسٹال کرنے کے بعد تا شہباز شریف صاحب ایک وزیر اعظم بتا دیں, ایک وزیر اعظم جو کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار پہ نہ بٹھایا ہو, اور ایک بتا دیں جس کو اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار سے نہ اتارا ہو. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ویسے اس میں ایک چیز میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے سر, لیکن اس میں سیاستدان ہمیشہ اپنا کندھا دے دیا میں وہ بھی نہیں کر رہا ہوں. اب ہم یہ ضروری بات ہے سر, یہ ضروری بات ہے. پرابلم یہ ہے, آپ نے اگر یہ رول ختم کرنا ہے تو سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا, یہ نہیں ہو سکتا. بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ کیا ہے کہ جب محمد علی بوگرا کو بنایا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ 100% خواجہ ناز الدین کی کیبنٹ جو تھی اس کے نام پڑھ لیں, انہیں بوگرا کے ساتھ حلف لے لیا. پھر آپ دوسری بات کر لیں, بھٹو صاحب کو ختم کیا یا نہیں کیا, اور بھٹو صاحب کی جب بیٹی آئی تو کس طرح آئی, اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن کے آئی. آج شہباز شریف صاحب اقتدار میں ہیں, نہیں آئی, لیکن آپ مجھے بات نہیں بات دیکھو سر, دونوں میں فرق ہے. پارٹی بن کے آنے میں اور کچھ باتوں میں اگری کر کے آنے میں, دونوں میں فرق ہے. میں ذاتی طور پہ کیونکہ بڑے قریب سے دیکھتا تھا اس ٹائم, تو مجھے پتا کہ اگریمنٹ وہ پارٹی نہیں بنے, وہ کافلی تھوڑی بن کے آئے تھے. کاشف, میں اس کی باریکیوں میں بھی نہیں جا رہا ہوں. آپ باریکیاں ڈسکس کرنا, میں آپ کو صرف میکرو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں. آج کی میں بات بتا رہا ہوں, جو پارٹی اقتدار میں ہے شہباز شریف صاحب کی, یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے, نواز شریف کی پارٹی ہے؟ آپ بتا دیں مجھے. نواز شریف صاحب کو انہوں نے کھڈے لائن لگائے, اچھا کھڈے لائن لگائے ہوئے نواز شریف صاحب کو, یہ نہیں لگایا ہوا. یہ کہنا کہ جی ان کے پاس یہ سطح, میں بھی ایک اس بات کا قائل تھا جو سر ویسے یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی کہانی مجھے مت سنائیے گا. نواز شریف کو کھڈے لائن لگا دیا, نواز شریف کو پتا کچھ نہیں, شہباز شریف نے ٹیک اوور کر لیا, خدا نواز شریف. بات یہ ہے کہ کھڈے لائن اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طریقے سے باپ آپ کا جو ہے انہوں نے پھانسی دی ہوئی ہے, آپ کے قاتل ہیں, اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ان کی کیبنٹ کے اندر صاحبزادہ یعقوب کو لے کے, وی جعفری کو لے کے 4-5 منسٹر ہیں جو امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جن کو میں بتا دوں کہ جو آپ نے لے کے آپ
88 کے آخر میں محبوب اللہ فائنانس منسٹر تھے میرا خیال ہے اس ٹائم, وی اے جعفری, سوری, اور وہ وی اے جعفری میں نے سارا بتا دیا, فائنانس فارن منسٹر وہ میں نے بتا دیا جو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے. اور آج تک پیپلز پارٹی اپنی کیبنٹ نہیں بنا سکی, آج تک پیپلز پارٹی فارم منسٹر پر نہیں لا سکی, آج تک پیپلز پارٹی کو 3 دفعہ اقتدار ملا ہے. جو دوسری طرف لوگ تھے سر, وہ ان کو سینیٹر بنا رہے تھے جو اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی. ایک موزز جج کو نون لیگ نے سینیٹر بنوایا تھا, وہ صدر بنایا ہے اس ملک میں, پر وہ جو بینچ پر ذکی الدین پال صاحب, ذکی الدین پال صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے بینچ کے ممبر تھے جس نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی. نون لیگ نے اس کو اس دور کے اندر سینیٹر بنایا. جب آپ اس سے مقابلہ ہو تو پھر کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. میں ذرا یہ ایک ہی بات, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ایک بات کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ طے کر لینا چاہیے. نہیں میری بات تو سیاستدان اپنا کندھا نہ دیں تو ان کا رول بڑا منیمائز ہو جائے. سر اس میں آپ دیکھیں, اگر میں تھوڑا سا اسی آرگیومنٹ مجھے بتائیں, مجھے ایک عارفہ پلیز ایک پوائنٹ, یہ جو عمران خان صاحب نے 4 مہینے بتایا کہ میر جعفر, میر صادق, غدار, ہینڈلر, اور سپٹمبر میں کہتے ہیں کہ میں باجوہ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں, اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, پاکستان میں یہ واقعہ بھی کام ہوتا ہے, انہوں نے کہا جی یہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے باجوہ کو آرمی چیف بنانا, ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے. یہ مجھے بتائیں جس پہ اب شہباز شریف صاحب ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے, عمران خان صاحب ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے, مجھے بتائیں کہ یہ آپ کس چیز کا رونا رو رہے ہو, آپ کس چیز کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہو, کیا کس کا کیس آپ یہاں لڑ رہے ہیں, عمران خان کا, شہباز شریف کا, نواز شریف کا. کہہ دوں کہ جب بھی اس ملک میں بہت پرابلم پڑا ہے تو سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ریسکیو کیا نا. ضیاء الحق صاحب کے بعد فوج کو بھی ضرورت تھی ٹو سٹیپ بیک, بی بی نہ ہوتی تو کیسے ہوتا. 2008 میں بھی کیا یہ کمپلشن نہیں تھی. سو یہ ٹھیک ہے ان کا کندھا استعمال ہوتا ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ دوسری سائڈ کا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. میں تو آپ وہی بات کر رہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, ریسکیو سیاستدان ہی کرتے ہیں, ریسکیو سیاستدان کرتے ہیں. تو اور سر دیکھیں, یعنی جہاں پہ آپ نعرے یہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا رول نہیں ہونا چاہیے, دا مومنٹ یو گیٹ دی اپرچونٹی, میرج آف کنوینئنس ہے, مجھے حکومت میں لے آؤ, میں آپ کو فیس سیلنگ دے دیتا ہوں, دونوں خوش, اور اس کو ٹھائی لگا دیں. بالکل, بٹ 90s میں اور 2008 کے بعد میں بہت بڑا فرق. میں عارفہ ختم کر دیں, میں آ رہا ہوں سر آپ کے. سر 90 کی دہائی میں اور 2008 کے بعد میں ایک بہت بڑا فرق ہے. 90 کی دہائی میں آپ کو یاد ہے کہ کوئی کیس کسی سیاستدان کے خلاف اس طرف سے بنا, ہمیشہ پارٹیز نے ایک دوسرے پہ بنایا, آپس میں پارٹیز لڑی. 2008 کے بعد یہ بھی تو آپ کیس دیکھیں نا کہ اب مطلب کہ دا مومنٹ ایک حکومت گرتی ہے تو کیسز کی ایک بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے. تو اگر سیاستدان جو ہے وہ ہر وقت یہی سوچتا رہے گا کہ بھائی میں جب نکلوں گا حکومت سے تو پھر تو مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے جیل کس دن جانا ہے اور نکلنا کس دن ہے, تو وہ پھر کیوں نہ کرے. پھر سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے نا. جی بیٹھنا چاہیے, پر میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ مسائل حل کرنا, ہاں نہیں بالکل میں یہ نہیں کہہ رہی, بٹ میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ صرف ایک جو سائڈ ہے وہی کمپرومائز کر رہی ہے یا وہی غلط فیصلے کر رہی ہے. اب ہم نے ملک چلانے, کاشف صاحب مطلب کہ دا تھنگ از کہ ہماری اکانومی معیشت کا آپ حال دیکھیں, اگر ہم نے اسی طرح لڑتے رہنا ہے کہ ایک پارٹی جو ہوگی وہ پاور میں ہوگی, دوسری جو ہوگی وہ اپنے کیسز سے ڈیل کر رہی ہوگی, تو پھر یہ جو مشکل فیصلے اکانومی کے ہیں یہ کس نے کرنے ہیں. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس لارجر پکچر نا, اور اس میں تو سب کا بھلا ہے. اس لیے کوئی اس کی نہیں سوچے گا, کیونکہ جو اس وقت حکومت میں وہی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت پوری کرنی اور ہم نے الیکشن نہیں کرنا, الیکشن کریں گے. دیکھیں یہ دوسری پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ ایک دفعہ سانو آنے دیں, اس کے بعد دیکھ لیں گے. دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, جوڈیشری کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن جوڈیشری نے جب بھی نظریہ ضرورت پیش کیا نا تو بیشتر موقعوں کے اوپر پھر پارلیمان نے آ کے اس کے اوپر مہر لگائی. ایل ایف او اسی پارلیمنٹ سے آیا تھا نا, 278 ساری اس پارلیمنٹ. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ عدلیہ اس کی بڑی تاریخ جو ہے وہ تاریخ ہے, پر جناب آپ کی اپنی جو تاریخ ہے وہ آپ نے یہاں پہ وردی سمیت صدر بھی منتخب کیے اسی پارلیمنٹ نے. دیکھیں ہر کسی کا کردار. اور دوسری چیز, عوام بیٹھی ہوئی ہے پنجاب میں کے پی کے میں ووٹ جیبوں میں ڈال کے, اور کسی نے میاں صاحب کو دینا ہے, کسی نے کس کو دینا ہے, پر یہ ان کو حق نہیں دے رہے. لیکن وہ بھی مسئلہ ہے کہ دیٹ کنٹرولڈ آؤٹ کم, جب پتا ہونا کہ ہم کنٹرول ہو سکتا ہے. 2018 میں کنٹرول کر رہے تھے, کر سکتے تھے, ہو گئے الیکشن. ہو سکتا اس ٹائم بھی اگر کنٹرول نہ ہوتا تو نہیں کر سکتے تھے. ایک بریک لے لوں,
بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو خاصا انٹرسٹنگ ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب مسئلہ یہ کہ اس دفعہ یہ کوشش جو مسلط کرنے کی ہو رہی ہے وہ ہو دراصل بیلٹ باکس کے ذریعے رہی ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم سب کسی کو مسلط اگر کیا جائے ان ٹرمز میں تو کوئی انلیجٹمیٹ انلیگل گورنمنٹ نہیں آ رہی، عوام مسلط کرے گی اس کرسی کے اوپر لا کے کسی کو. یہ اصل خوف ہے جس کا جو پرابلم ہے جو سب پولیٹیکل پارٹی کی. بات کر لیتے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسے میں نے کہا کہ میں نے ایک بیان میری نظر سے گزرا، وہ ٹی وی پروگرام میں شاید دے رہے تھے خالد صاحب کہ عمران خان کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دس ٹائم اگر الیکشن کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے، بیلٹ کے ذریعے کوئی جیت کے آتا ہے تو وہ رائٹ کائنڈ آف مسلط ہوتا ہے، وہ غلط مسلط میں وہ ٹھیک مسلط ہوتا ہے. کیونکہ اصل کانسیپٹ ڈیموکریسی کا یہ ہے. یہ ابھی اگلے ہفتہ 10 دن میں بریف آنسر نیازی صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں، کیا ہوگا؟ کوئی پریڈکشن کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے زیادہ خرابی ہوگی جی، مزید خرابی ہوگی. لفظ صحیح یوز کیا ہے. ہم بالکل ایک دلدل کے اندر دھنسے ہوئے ہیں اور اس طرح گہرے دھنسے ہوئے ہیں کہ ہر کوئی دھنسا ہوا ہے، کوئی انسٹیٹیوشن اب نکالنے کی پوزیشن ہی نہیں ہے. میں بالکل نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ نے سب کو الجھا دیا ہے. پر اب کیا کیا جائے، بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں لیکن تفصیلی بات کا موقع نہیں ہے. لیکن عملاً یہ ہے کہ معاملہ پھنس گیا اور مزید پھنسے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم پھنس گئے اور مزید پھنسے گا. ہم بالکل پاکستان جو ہے نا انٹو اے بگ فکس. مملکت الیکشن عموماً اس طرح کے فکس کا علاج دنیا میں الیکشن ہوا کرتا ہے، سیاسی فکس ہے نا، سیاسی مسئلہ نہیں. الیکشن دیکھو اس کے لیے ہم اس واسطے جتنا بھی فرض ہے جی ہاں جی. دیکھو اگر شہباز صاحب الیکشن جیت رہے ہوتے تو پھر الیکشن حل ہوتا، وہ نہیں جیت رہے تو الیکشن حل نہیں. بٹ جنرلی فکس یہ ہے. بات میں اگری کرتا ہوں نیازی صاحب سے. نکلنے کا راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ عید کے بعد عدالت کو صاف جواب دے دیا جائے گا. کہا جائے گا سر آپ ہم کو مسلط نہیں کر سکتے، زبردستی آپ ہمیں بٹھا نہیں سکتے، فیصلہ سیاسی ہم اپنا خود کریں گے. وہ کیونکہ پلڑا کافی بھاری ہے دوسری سائڈ کا بھی، پی ڈی ایم کا. اینڈ سپریم کورٹ جو بھی آرڈر دے گی کیا ہوگا اگر وہ کہتے ہیں کہ جی توہین عدالت لگاؤ، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ سر پھر کیا کہہ سکتے ہیں اگر آپ خود ہی مجھے بتا رہے ہیں اس وقت کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ انہوں نے امپلیمنٹ بھی نہیں کرنا. میں بتا نہیں رہا میرا خدشہ. ہاں تو بس پھر اب اس کے بعد کچھ رہ گیا کہنے کو. پھر میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ سپریم کورٹ ول ٹیک اے اسٹینڈ یا بیٹ پیچھے ہٹ جائے گی. دیکھیں سپریم کورٹ کس چیز پہ سٹینڈ لے گی؟ سپریم کورٹ زیادہ سے زیادہ یہی سٹینڈ لے سکتی ہے نا کہ بھئی ہم نے تو فیصلہ اب لکھ دیا ہے، یہ لکھا ہوا یا رکھا ہوا ہے. اس سے زیادہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتے نا. کیونکہ جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اگر ابھی تک سارے امپلیمنٹ ہوئے ہیں تو وہ اس لیے امپلیمنٹ ہوئے ہیں کہ ٹروئکا کی جو 2 پاورز تھیں وہ ایک ساتھ کھڑی ہوئی تھیں. اور اگر انہوں نے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا، دوسرے کو گھر بھیجا، تو ان کو پتا تھا کہ وہ کیسے امپلیمنٹ ہونا ہے. تو اس دفعہ اگر وہ پاور ان کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ پھر لکھ کے رکھ کے گھر چلے جائیں گے. اور میرے خیال میں پھر معیشت جو ہے اور اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ تاریخ طے کریں گے الیکشن کی. دیکھیں اتنا آسان نہیں ہوگا. عید سے پہلے بھی بلاول صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ہم نے تو 90 روز کی ڈیڈ لائن نہیں توڑی. پھر مولانا صاحب نے بڑی بالکل سیدھا انہوں نے بڑے وہ ذہنی تناؤ کا شکار بھی لگے، بڑے غصے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے قرارداد کے ذریعے پارلیمان نے یہ سپریم کورٹ کا بینچ اور فیصلہ ہی مسترد کر دیا تھا. لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے کہ ان کا اپنا بیٹا اسی پارلیمان میں بیٹھا، اس کے دستخط نہیں کروائے انہوں نے. دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اگر آپ نے ریاست کو چلانا ہے تو پھر کسی نہ کسی نظام کے تحت چلانا پڑے گا. اور یہی میسج عید سے پہلے حکومت تک بھی پہنچایا گیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ہی اپنی منمانی کریں گے اور نظام اس طرح چلے گا. پھر سب کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. سوچنے کی ضرورت ہے ہم نے آنے والی نسلوں کو کیسا پاکستان دینا ہے، کہ ہم نے ایک ایسا پاکستان دینا ہے کہ کسی نے 75 سال نہیں سوچا، 80 کیوں سوچی؟ تو دیکھیں اب کیا یہی تو وجہ ہے. عجیب مسئلہ یہ نا کہ یہاں پہ نازک دور ہی دینا ہم نے ساروں کو. نہیں مسئلہ یہ ہے نا جی کاشف بھائی، ہم نے ٹرین ہی بچوں کو نازک دور کی لکھی ہے تو نازک دور گزارے. مسئلہ یہ ہے کہ یہی جنگ اگر حفیظ اللہ نیازی صاحب وغیرہ اپنے دور میں لڑ لیتے تو آج احسان نیازی کو اور دوسرے نوجوانوں کو نہ لڑنی پڑتی نا، معاملات بہت سارے سیٹل ہو جاتے. تو انہوں نے لڑی ہوگی، یقیناً لڑی ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں لڑی ہے. تو کسی نہ کسی نسل یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ لڑ کے ہار گئے ہو. نہیں تو وہ انہوں نے کیا پتا جائی صاحب ہو سکتا تسی لڑ کے ہارے ہو. دیکھو بالکل ممکن ہے کہ تسی لڑ کے ہار گئے ہو. کئی دفعہ ہارے ہیں لیکن دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ہار کے بھی جیت گئے ہیں اور یہ جیت کے بھی ہار جائے گا. یہ تو بات یہ فلمی ڈائلاگ تھا، مجھے آ گیا، میں نے کہا مار دیا. نہیں تو مطلب کہ کیا نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ لڑ کے ہار گئے اس لیے باقی اب کوئی کوشش ہی نہ کرے؟ کیا وہ حسان کو یہ کہتے ہیں کہ تو کوشش ہی نہ کر کیونکہ میں نے پتہ ہے کی ہونے؟ رہنے دو، میرے کو سبق سیکھ لو،
ایسے موقع کوئی نہیں جوڑنا فضول پنگا لینے کی ضرورت کوئی نہیں. کاشف ہو یا حسان ہو یا اطہر ہو, ان کے لیے ایک ہی کہتا ہوں کہ سچ اور جھوٹ کے اندر تفریق جو آج کل ختم ہو رہی ہے, یہ پلیز اس کے اوپر ذرا توجہ دیں. سر میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, اگر آپ عمران خان صاحب کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. نہیں میں کسی اور میری بات تو سن لو, میں کہا پاجی میں بالکل میں اوفینسو تھے یہاں کی ہو گیا میں تو بالکل ایسا کرتا, میں کہنا ڈیفینسو پاجی, میں نہیں ڈیفینسو. میں تو صرف یہ کہہ رہا کہ پولیٹیکلی دس شوڈ بی فار ایوری ون. آپ کی سیاست کا جب تک حلیہ نہیں بہتر ہوگا, دیکھیں اصل آپ کا پرابلم یہ ہے, کسی کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھ کر کہتا ہے وہ جھوٹا ہے. مسئلہ یہ اس ملک کی سیاست کسی اینگل سے بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو ٹھیک کرنا سر سارے اینگل ٹھیک کریں. ایک اینگل ٹھیک کرنے سے دوسرا اینگل ٹھیک نہیں ہو جاتا خود بخود. اور لڑائی جڑی پہلے نون اور پیپلز پارٹی دی سی, ہن نون اور تحریک انصاف دی ہو گئی. وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول پہلے ادھر ہوتا تھا, اب ادھر ہوتا ہے, اب ادھر ہوتا ہے, وہ ادھر چلا جاتا. سو یو نیڈ ٹو فکس اٹ ٹوٹلی. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اجازت دیجیے. اللہ